اقبال بیگم لاہور کے مضافاتی علاقے علامہ اقبال ٹاؤن کے ایک تاریک گھر میں رہتی ہیں۔ ڈاکٹر اقبال بیگم کی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں کیونکہ ہیپاٹائٹس اور کینسر جیسے امراض کا علاج تو شاید ان کے پاس موجود ہو، لیکن اقبال بیگم کے اصل مرض کا علاج نہ تو حکیم لقمان کے پاس تھا اور نہ اپنی تمام تر ترقی کے باوجود اس مرض کا علاج جدید طبی دریافت کر پائی ہے۔ 3 سال ہوگا، بڑا کچھ کرانے آیا، 3 سال میں غم کھا گیا مجھے، غم بڑا سخت ہے۔ اقبال بیگم بیٹے کی جدائی کے روگ میں مبتلا ہیں۔ بیٹے کی جدائی کا غم اور اس پر بیٹے کے 5 معصوم بچوں کے سوالات اور جوان بیوی کی آہیں اقبال بیگم کو اندر سے چاٹ گئی ہیں۔ لاغر اقبال بیگم زیادہ تر بے ہوش رہتی ہیں اور جب گھڑی 2 گھڑی کو ہوش میں آئیں تو بس ایک ہی فکرہ دہراتی ہیں۔ اللہ میرا بچہ لگے، میں اسے دیکھ کے مرتا ہوں۔ اللہ میرا بچہ لگے، دیکھ کے مرتا ہوں اسے۔ اقبال بیگم کبھی زندگی سے بھرپور ایک عورت ہوا کرتی تھیں اور اپنے خاندان کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھیں کہ 22 مئی 2007 کی رات ان کا بیٹا کاروبار کے سلسلے میں رقم کی وصولی کے لیے گھر سے نکلا اور پھر نہ لوٹا۔ اقبال بیگم نے بڑے چاؤ سے عرفان احمد کی شادی کی تھی۔ عرفان کے جب بچے پیدا ہوئے تو دادی پھولوں نہ سماتی تھی، لیکن سب کچھ بیٹے کے دم سے تھا۔ اب تو ہر سو اداسی ہی اداسی ہے۔ بچوں کو دیکھوں، بیوی کو دیکھوں، کلیرا نکلتا۔ بیٹے کے لاپتہ ہونے کے بعد عرفان کی بیوی مرجھا گئی ہے۔ معصوم بچوں کے سوالات کہ ابو کب گھر آئیں گے ہتھوڑے کی طرح اہل خانہ پر برستے ہیں۔ بچوں نے میرے کو شروع یہ میرے بیٹے نے، اس نے مجھے بہت تنگ کرا، کم سے کم 6 ماہ تو اس نے مجھے بہت تنگ کرا۔ یہ 1 منٹ بھی نہیں ان کے بغیر رہتا تھا، کیونکہ وہ دن میں 3 بار آتے تھے دکان سے اس سے ملنے کے لیے۔ رو رو کے رضیہ کی آنکھیں خشک ہو گئی ہیں۔ ان کی ایسی حالت ہے کہ آنکھیں تو کھلی ہیں لیکن حواس کام چھوڑ گئے ہیں۔ شوہر کی جدائی کا دکھ اور 5 بچوں کی پرورش کی ذمہ داری کے احساس نے انہیں جوانی میں ہی بوڑھا کر دیا ہے۔ کاروبار جو تھا سب بند ہو گیا، جہاں جہاں مال دیا تھا وہاں سے پیسے کوئی بھی نہیں آئے، کسی نے بھی نہیں دیے۔ پھر یہی فہیمی میرے ساتھ یاری کہ جو اتنی بھی ضرورت پڑی لیتی رہی اسی سے۔ رضیہ کا کہنا ہے کہ شوہر کی گمشدگی کے بعد وہ در بدر بھٹکی ہیں۔ سنیاسیوں، پیروں، فقیروں کے آستانوں پر حاضریاں بھی دیں۔ ہر کسی نے ان کو عرفان کا پتہ بتانے کا جھانسا دے کر پیسے تو بٹورے، لیکن عرفان کہاں ہے یہ کوئی نہ بتا سکا۔ وہ یہی ابھی تک کہتے ہیں کہ قید میں ہے، آ جائے گا، لاپتہ۔ وہ یہی کہتے ہیں زندہ ہے، قید میں ہے اور آ جائے گا۔ کس کی قید میں یہ نہیں بتاتے ہیں سر۔ فیس کتنے لیتے تھے؟ کوئی 2000 لے لیتا تھا، کوئی 5000، کوئی 3000، ایسے ہی دیتے تھے۔ عرفان احمد کی گھر کے قریب ہی گوشت کی دکان ہوا کرتی تھی۔ عرفان اکثر شام کو پیسے وصول کرنے قریبی مارکیٹ جایا کرتے تھے۔ 22 مئی کی رات بھی عرفان گھر سے نکلے لیکن واپس نہ لوٹے۔ یہ وہ گھر ہے جہاں سے عرفان احمد 22 مئی 2007 کو رات تقریباً 10:30 بجے مون مارکیٹ جانے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن عرفان احمد کبھی مون مارکیٹ نہیں پہنچ پائے۔ اپنے خاوند کے لاپتہ ہونے کے بعد
مسز عرفان نے معاشی تنگی کی وجہ سے اس گھر کو کرائے پر دے دیا اور خود اپنے دیور اور ساس کے گھر منتقل ہو گئیں۔ عرفان کی اہلیہ رضیہ مکان کے کرائے سے بچوں کی فیسیں ادا کرتی ہیں، لیکن گھر کے بقیہ اخراجات عرفان کے چھوٹے بھائی فہیم اٹھاتے ہیں۔